الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مثلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت دل میں لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میں بھی سفر کر کے ابھی ہی اسلام پنڈی سے پہنچ رہا ہوں۔ ایک اور پروگرام میں بھی میں نے جانا ہے۔ آپ کی بھرپور توجہ اور ذوق درکار ہوگا۔ وقت کے اعتبار سے اختصار سے میں نے بیان کرنا ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو قرآن کریم کے مطابق آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے، میں بلا تمہید جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ حضرت بھی تشریف فرما ہے، اللہ حضرت کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ سب کا ایمان ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ السلام جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے آقا جیسا نہ کوئی تھا، ہمارے آقا جیسا نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے آقا جیسا ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام جیسا ہونا تو دور کی بات ہے، میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے قدموں کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم اس وقت جتنی ایگزسٹنس ہے، جتنے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، جتنی مخلوقات اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، سب کو اکٹھا کر کے بھی دیکھ لو نا، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ملے گا۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہے۔ نہ میرے آقا علیہ السلام جیسا کوئی آیا اور نہ میرے آقا علیہ السلام جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ ارے تو کیا چیز ہے؟ میرے آقا تو نبیوں رسولوں کے بھی امام ہے۔ میرے آقا کا مقام تو سب انبیاء سے بھی بلند ہے۔ میرے آقا کا مقام تو سب انبیاء اور رسول سے بھی بلند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو جو شان اللہ نے عطا فرمائی وہ شان کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا وہ مقام کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا کو جو رتبہ اللہ نے عطا فرمایا وہ رتبہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا کو جیسا دربار اللہ نے عطا فرمایا ایسا دربار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا کو اولاد جیسی اللہ نے عطا فرمائی ایسی اولاد کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ بے مثال ہے، آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام بے مثال ہے، حضور علیہ السلام جیسا نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا، رسول اللہ بے مثال ہے تو رسول اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، کہا یہ عقیدہ تمہارا قرآن کے خلاف ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ رسول اللہ بے نظیر و بے مثال ہے، تمہارا یہ
کہنا کہ رسول اللہ جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ کہا تم نے قرآن میں کبھی آیت پڑھی ہے قل انما انا بشر مثلکم؟ میں نے کہا ہاں کئی بار پڑھی ہے۔ کہا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہم نے قرآن پڑھ کے ہی تو یہ عقیدہ بنایا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ کہا بھی قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قل انما انا بشر مثلکم؟ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ میں نے کہا ہاں کئی بار پڑھی ہے۔ میں نے کہا اس آیت سے تم کیا سمجھے ہو؟ کہا ہم اس آیت سے سمجھے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے، ہم رسول اللہ کی طرح ہیں۔ رسول کا پیغام صرف پیغام پہنچانا تھا، رسول نے پیغام دیا، ہم نے پیغام لے لیا، بس رسول کا کام اتنا تھا، باقی رسول ہماری طرح کا ایک عام انسان ہے۔ اس آیت سے ہم یہ سمجھے ہیں۔ میں نے کہا آؤ پھر آج ہمارے پاس بیٹھو، تمہیں اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یہ عقیدہ ہے نا؟ کس کا عقیدہ ہے؟ آج میں نے جو تھوڑی دیر کلام کرنا ہے اس عنوان پہ ہی کرنا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا ہے نہ ہوگا۔ اسی عنوان پہ کلام کرنا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، حضور علیہ السلام جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں ہم نے تو اس آیت سے سیکھا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ تمہاری طرح کا بشر ہو۔ میں نے کہا اس آیت سے تم نے کیا سیکھا؟ کہا اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا پھر آؤ آج اسی آیت سے تمہیں ثابت کرتے ہیں کہ حضور بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں سنیو اپنے عقیدے پہ فخر کیا کرو، اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے سنی رکھا ہے، اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرمایا ہے، اور دعا کیا کرو اللہ اس عقیدہ پہ قائم رکھے۔ خدا کی قسم اہل سنت کا عقیدہ لاہور کے آگے پیچھے کے کسی بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے قرآن سے آیا ہے۔ ایک عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ آپ کے آگے بھی یہ لوگ آیت تلاوت کرتے ہوں گے نا کہ اللہ نے فرمایا ابھی فرما دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ آؤ آج اس عقیدے کو یاد کر لو، یہ آیت بھی یہی بیان کر رہی ہے رسول اللہ جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں 3 انداز میں کلام ہوا ہے۔ ایک انداز ہے حروف مقطعات کا انداز جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے۔ پھر ایک انداز ہے آیات متشابہات کا انداز، ان آیات کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ پھر ایک انداز وہ آتا ہے جس میں معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے، جس سے شریعت کے قانون بنتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم یہ آیات متشابہات میں سے ہے، ان کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہاتھ ہے لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہاتھ ہے تو ہماری طرح کا ہاتھ ہے، یعنی اس کے بھی ایسی 5 انگلیاں ہوں گی، جس طرح ہمارے ہاتھ پہ ناخن ہے وہاں بھی ایسے ناخن ہوں گے، جس طرح ہمارا ہاتھ دکھتا ہے ویسے وہ بھی ہاتھ ایسے ہی دکھتا ہوگا، ہمارا بھی ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، تو یہ نقطہ اشتراک ہو گیا۔ ایک چیز تو ایسی ہوگی جو دونوں میں ایک جیسی ہے، معاذ اللہ۔ حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن تو نے اس میں خوش نہیں ہونا کہ ہمارا بھی ہاتھ ہے اس کا بھی ہاتھ ہے، تو ہاتھ ایک جیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے، ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور بشر ہے لیکن تو اس میں خوش نہ ہو کہ تو بھی بشر ہے تو حضور کیسا ہو گیا؟ حضور کی بشریت کیسی ہے یہ یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ تو بشر ہو کے رسول جیسا ہوگا تو دور کی بات ہے، رسول کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں چاند کو کیا فرمایا؟ اللہ کریم نے قرآن میں چاند کو نور فرمایا، فرمایا کہ چاند نور ہے، اور جب اپنی شانوں کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کیا کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب اللہ نے چاند کے لیے بھی نور فرمایا اور اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے بھی فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کسی بھی مسلک کے عالم سے جا کے پوچھ لو
اللہ نے چاند کو بھی نور کہا ہے، اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے بھی نور کہا ہے، تو کیا یہ نور ایک جیسا ہے؟ وہ بولے گا عقل کو ہاتھ مارو، خدا کا خوف کرو، یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ چاند کا نور اور اللہ کا نور ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے مولانا بات یہ ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں نہیں کہا کہ چاند کا نور اور طرح کا ہے، اور اللہ نور السماوات والارض یہ نور اور طرح کا ہے۔ علامہ صاحب بولیں گے کہ بھائی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اللہ نے نہیں کہا تو کیا تم میں سمجھ نہیں ہے کہ چاند اور اللہ کا نور ایک جیسا نہیں ہو سکتا؟ یہ مخلوق کا نور ہے، وہ خالق کا نور ہے، یہ عطائی نور ہے اور وہ ذاتی نور ہے، یہ لینے والے کا نور ہے اور وہ دینے والے کا نور ہے۔ مولانا کہیں گے عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اللہ نے قرآن میں خود چھانے بیان فرماتے ہوئے بھی نور کہا اور چاند کو بھی نور کہا تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو ایک جیسے ہے؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں مولانا جیسے چاند کا نور اور اللہ کا نور ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ویسے ہی تجھے بھی اگر اللہ نے بشر چاہا اور رسول نے خود کو بھی بشر چاہا تو ایک نہیں ہو سکتا۔ وہ نبیوں کے امام ہے، تو لاہور کے کسی مسجد کا مقتدی ہے، وہ سراپا رحمت ہے، تو سراپا خطا ہے، وہ معصوم من خطا ہے، تو خطا کار ہے، تو مجرم ہے، اور وہ شاکر مجرمین ہے، وہ اور ہے، تو اور ہے، وہ اللہ کے حبیب ہے، تو ایک گناہگار انسان ہے۔ رسول جیسا ہونا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم میرا نبی جس سواری پہ زندگی میں ایک بار بیٹھ گیا تو اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں کی تو اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے رسول اللہ کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا ایک عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ذرا ایک بار پڑھو نا چھوڑ کے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، پھر اسی عقیدے پہ میں استدلال کرتا ہوں۔ کس کس کا عقیدہ ہے رسول اللہ جیسا کوئی نہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے جیسے میرے سرکار ہے، سب نے کہنا ہے جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں چنچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اچھا حضرت اس آیت کی تفسیر میں قل انما انا بشر مثلکم، اس کی تفسیر سمجھانے کے لیے میں اپنے اقابر کا تفسیر نہیں کرتا، میں غیر مقلدوں کے اقابر کی تفسیر رکھ دیتا ہوں۔ حافظ ابن قصیر میں کہتے ہیں، حافظ ابن قصیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، علامہ ابن تیمیہ بھی غیر مقلدوں کا امام ہے اور حافظ ابن قصیر بھی غیر مقلدوں کا امام ہے۔ یہ ہمارے امام نہیں ہے، غیر مقلد ان کا اپنا امام مانتے ہیں۔ حافظ ابن قصیر نے بھی کہا اور جلالین میں بھی موجود ہے، حافظ ابن قصیر نے تو تفسیر میں یہ الفاظ کہے کہ قل، اس سے مراد یا ایھا رسول ہے، اے میرے رسول، قل مراد یا ایھا رسول لہؤلاء المشرکین، یہ تفسیر کر رہا ہے ابن قصیر، لہؤلاء المشرکین، میرے حبیب علیہ السلام ان مشرکوں سے کہہ دو کیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ الفاظ ہے ابن قصیر کے، ذرا توجہ سے سننا اور اس عقیدہ کو دل میں بسانا۔ ابن قصیر نے کیا کہا؟ لہؤلاء المشرکین، اے میرے حبیب مشرکوں سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ عجیب بات ہے، قرآن سے پتہ چل گیا۔ حافظ ابن قصیر کی تفسیر رکھی ہے جو غیر مقلدوں کا امام ہے کہ رسول اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، حضور نے یہ صحابہ سے نہیں فرمایا۔ لہؤلاء المشرکین، ابن قصیر کہہ رہا ہے حضور نے مشرکوں کو دیکھا اور مشرکوں کو دیکھ کے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مشرکوں کو دیکھا تو کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور بخاری میں موجود ہے صحابہ کو دیکھا تو کہا ایکم مثلی، تم میں سے
میری مثل کون ہے؟ بخاری میں موجود ہے، حضور نے صحابہ سے کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں کو دیکھا تو کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مسلم میں موجود ہے۔ صحابہ کو دیکھا تو کہا انی لست مثلکم، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں ہے، بخاری میں مسلم بتا رہی ہے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا تو کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو، مشرکوں کو دیکھا تو کیا کہا تمہاری طرح کا بشر ہو، صحابہ کو دیکھا تو کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی تھی، میں نے بہت غور کرتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا بات ہے، اس میں کیا راز ہے۔ مشرکوں کو کہہ رہے ہیں تمہاری طرح ہو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں۔ حضرت ایک دفعہ میں ایک مجلس میں بیٹھا، میں نے تقریر سنی، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، نبی تو عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، نبی کا کام تو صرف پیغام رسائی ہوتا ہے، باقی نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کی بھی دو آنکھیں ہماری کی بھی دو آنکھیں، نبی ہماری طرح کا عام انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی سمجھ لگی، رسول اللہ نے ابو جہل کو اور مشرکوں کو کہا کہ انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں، آج تک وہ کہہ رہے ہیں نبی تو عام انسانوں کی طرح ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں، یہی وجہ ہے ابو جہل کی اولاد آج تک کہہ رہی ہے نبی ہماری طرح ہے، اور ابو بکر صدیق کے غلام آج تک کہہ رہے ہیں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں اور نہ تم میری طرح ہو، یہی وجہ ہے ابو جہل کی فالوئنگ آج تک کہہ رہی ہے نبی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اور صدیق اکبر کے غلام آج بھی سینہ تان کے کہتے ہیں اور ہمارے آقا تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا نے جس یاقوت میں سواری کی آج کوئی اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا حضور نے کیوں فرمایا مشرکوں سے کہ یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے، حضور نے کیوں فرمایا مشرکوں سے انا بشر مثلکم؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ پہلے کوئی آگ کو پوچھتا تھا، کوئی گائے کو پوچھتا تھا، کوئی بندر کو پوچھتا تھا، کوئی بتوں کو پوچھتا تھا، کوئی سورج کو پوچھتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون آ گئے، ہاتھ اٹھائیں تو سورج باہر آ جاتا ہے، اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، آواز ماریں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کہیں یہ خود ہی تو خدا نہیں، اس لیے ان کو کہہ دیا انا بشر مثلکم، ورنہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں۔ بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ حضرت بعض مفسرین نے کہا کہ جب قرآن نازل ہوا نا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس خدا کو۔ کہا کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہا کہ یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں تو قصے کہانیاں ہیں، اس میں من گھڑت باتیں ہیں، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے زمین پہ اترتے اور گواہی دیتے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہتا تو پتھر بول پڑتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہتا تو درخت گواہیاں دینا شروع کر دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے چیلنج فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بشر کا کلام ہے، اس میں کس سے کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں اس میں، تو پھر ایسا کرو اگر یہ بشر کا کلام ہے نا تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے، کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے اگر یہ بشر کا کلام ہے۔ سورہ کوثر وجہ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو حضور نے کہا کہ دیوار کعبہ پہ لکھ دو، وہ دیوار کعبہ پہ لکھ دی گئی اور چیلنج کر دیا گیا کہ قرآن کی کسی سورت جیسی سورت لا کے دکھا دو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو۔ یہ دیکھو سورہ کوثر دیوار کعبہ پہ لکھ دی گئی ہے، سارے اہل زبان اور بشر اکٹھے ہو جاؤ، اس آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو تو پھر مانے کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ سارے ادیب اکٹھے ہو گئے، سارے شاعر اکٹھے ہو گئے، سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے، کوشش شروع کر دی کہ قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لا سکے، کوئی قرآن کی آیت جیسی
ایسی آیت نہ لا سکا تو ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں، یہ کلام خالق کا کلام ہے۔ اسی طرح جب حضور آئے نا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، بعض لوگوں نے کہا ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہا یہ تو ہماری طرح کا عام بشر ہے، ہم اس کو کیسے اپنا رسول مان لیں؟ یہ تو ہماری طرح کا عام بشر ہے، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں یہ بھی چلتے ہیں، ہم بھی اٹھتے ہیں یہ بھی اٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں یہ بھی بیٹھتے ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ جب لوگوں نے رٹ لگا لی نا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، اللہ نے فرمایا اچھا پھر حبیب کل انما انا بشر مثلکم لیکن یوحی الیکا، حبیب اچھا یہ رٹ لگا رہے ہیں گویا کہ یہ تمہاری طرح ہے، تو حبیب چلو تم بھی کہہ دو میں چلو ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہوں لیکن مجھ میں وحی آتی ہے، یوحی الیکا مجھ میں وحی آتی ہے، تم پہ کبھی وحی آئی کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، ذرا چاند توڑ کر دکھاؤ نا، میں اشارہ کروں تو سورج مڑ آتا ہے، ذرا سورج پلٹا کر دکھاؤ نا، میں آواز ماروں تو مردہ زندہ ہوتا ہے، ذرا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ نا، میں اندھے کی آنکھوں پہ تھوک لگاؤں تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا ہے، ذرا اندھے کو دکھاؤ نا، میں گونگے سے سوال کروں تو گونگا جواب دیتا ہے، ذرا گونگے سے باتیں کراؤ نا، میں درخت کو بلاؤں تو درخت تھوڑا چلا آتا ہے، ذرا درخت کو اپنے پاس بلاؤ نا، میں پتھروں پہ توجہ ڈالوں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا پتھر سے باتیں کراؤ نا، میں خوش ٹہنی کو چھوؤں تو وہ چراغ بن جاتی ہے، ذرا ٹہنی کو چراغ بناؤ نا، میں ہاتھ اٹھاؤں تو انگلیوں سے چشمے نکلتے ہیں، ذرا ہاتھوں سے چشمے نکالنا، اگر میں کسی مردہ کو ہاتھ لگاؤں تو وہ زندہ ہوتا ہے، ذرا مردے کو زندہ کرنا، بخاری کے مطابق اگر میں 4 بندوں کے کھانوں میں تھوک دوں تو 1000 بندہ وہ کھانا کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلانا، دلائل نبوت کے مطابق اگر میں بکرے کی مری ہوئی ہڈیوں کو جمع کروں اس میں سے بکرا زندہ کر لیتا ہوں، ذرا بکرا زندہ کر کے دکھانا، اگر میں کچھ اٹھنے والی بکری پہ ہاتھ پھیروں تو اس میں دودھ آ جاتا ہے، ذرا ایسا کر کے دکھانا، میں کسی ناپاک پہ نظر ڈالوں تو اسے پاک کر دیتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھانا، میں کسی ادنا پہ نظر ڈالوں تو اسے اعلیٰ کر دیتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھانا، میں کسی چالاکی پہ نظر ڈالوں اسے جنتی کر دیتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھانا، میں کسی آگ پہ نظر ڈالوں اسے صحابی کر دیتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھانا، میں اوپر جاؤں تو اللہ سے مل کر سدرہ پہ جاتا ہوں، نیچے آؤں تو مدینے میں آتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھانا، مدینے میں بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھانا، خدا کی قسم نبی میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ذرا نبیوں کو وہ مدعو بنانا، اگر یہ کر سکے پھر کہہ کہ مجھ جیسا ہے، اور اگر ان میں سے کچھ نہ کر سکے تو پھر پلید پال لے، میں آپ کو نعت خوانوں کی طرح ایموشنل بلیک میل نہیں کروں گا کہ جو رسول اللہ کے لیے آیا ہاتھ اٹھائے، اور یہاں پر گرو نانک کے لیے آتا ہے محفلوں میں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتے ہیں، میں آپ کو بلیک میل نہیں کروں گا، اتنا اونچا بولو کہ مدینے تک آواز چلی جائے، مدینے تک جواب پہنچانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دل پہ آواز بات بات میں آتی ہے، مدینے والے کو پہلے خبر ہو جاتی ہے، میں کہوں گا اونچا بولو، مدینے والے کو سنانے کے لیے نہیں، مدینے والے کو منانے کے لیے ہو، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، جس کا دل کرے وہ کہے، جس کا نہیں کرتا وہ خاموش رہے، کوئی بات نہیں، جیسے سرکار ہے یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار، میں تھوڑی بھی آواز سن لگا، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ اچھا قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اور یہ بھی یاد رکھنا، میں نے کہا نا رسول اللہ کو کہتے تھے ہماری طرح کھاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا رسول اللہ کی بات کرتے ہوئے نا ادب کو محفوظ رکھا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام معاذ اللہ مجبور تھے، اتنے دن کچھ نہیں کھاتے تھے، اور جو آج تو بھی کھا رہا ہے نا میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہا ہے۔ فقر مصطفیٰ کو خود پسند تھا، ورنہ میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرے نبی کا غلام بھی مجبور نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی اونٹنی ناکا کو جب پیاس لگی نا، اس نے کہا میں رسول اللہ کی اونٹنی ہوں، میں چشمے کے پاس جاؤں نہیں، صحرا میں ایڑی رگڑی وہاں سے چشمے نکل آئے، میرا نبی جس سواری پہ بیٹھ جائے اس سواری مجبور نہیں رہتی، تو میرے نبی کو مجبور کیا تھا؟ میرا نبی مجبور نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، کئی دن کچھ نہیں کھاتے۔ صحابہ نے کہا ہم بھی حضور کی سنت کو پورا کریں، صحابہ نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، کئی دن کا ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ کچھ دن گزرے تو کچھ صحابی مسجد میں آ نہیں رہے، حضور نے فرمایا نمازی کم ہے، کہاں ہے وہ صحابی؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں بیمار پڑے ہیں، آپ کی طرح انہوں نے کہا ہم بھی کچھ دن بھوکا رہیں گے، صوم وصال رکھیں گے، بیمار پڑ گئے۔ حضور نے کہا ان کو میرے پاس لایا جائے، صحابہ ان کو سہارا دے کے حضور کے پاس لائے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری کیا حالت ہوئی ہے؟ کہا حضور ہم دیکھتے تھے کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، کئی دن بھوکے رہتے ہیں، ہم نے کہا ہم بھی آپ کی سنت ادا کریں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، یہ حدیث کا الفاظ ہے، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ سننا لاہور والوں، رسول اللہ نے فرمایا جب میں تمہارے درمیان نہیں کھلاتا نا، جب میں تمہارے درمیان نہیں پیتا، میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ میرا نبی مجبور نہیں تھا، میرے نبی کا یہ نگلا چولہا نہیں چلتا تھا، وہ میرے نبی کا اختیار تھا۔ میرے نبی نے فقر پسند فرمایا، ورنہ سن لو آج اگر عرشی پل رہے ہیں تو میرے نبی کے دسترخوان پل رہے ہیں، اگر عرشی پل رہے ہیں تو میرے نبی کے خوان کرم سے پل رہے ہیں۔ میرا نبی مجبور نہیں، میرا نبی مختار ہے۔ اچھا بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں نے اللہ کریم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں کافروں کا ایک عقیدہ بیان کرنا ہے۔ ہم تکفیر مسلم سے قائل نہیں ہیں، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں کافروں کا عقیدہ بیان فرمایا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافر اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ نبی ہماری طرح ہے، یہ جو نبی ہے نا یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایسے نبی تو ہماری طرح ہے، اللہ نے فرمایا کافر یہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کا آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ کون یہ سرگوشیاں کرتے ہیں؟ کافر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ نبی ہماری طرح ہے۔ تو پتہ چلا کافروں کا عقیدہ تو پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی عام انسانوں کی طرح ہے، ہماری طرح ہے، جسٹ لائک اس، ہر اعتبار سے مرتبہ مقام سب ہماری طرح ہے۔ اچھا اب یا اللہ کافروں کا عقیدہ تو تو نے بتا دیا، کافروں کا عقیدہ ہے نبی ہماری طرح ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں بتایا کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی پہ ایسا ایمان رکھو جیسے صحابہ نے ایمان رکھا۔ اللہ نے کہا کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب آؤ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے۔ جب یہ بات پھیلی نا لوگ پر کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، جس لائک اس، یہ تو ہماری طرح ہے۔ جب یہ بات پھیلی نا پھیلتی بات پہنچی حسان بن ثابت تک، حضور نے فرمایا احد المشرکین یا حسان، بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا حسان میرے منبر پہ بیٹھ اور احد المشرکین یا حسان، اے حسان میرے دشمنوں کو جواب دے۔ جہاں بہت سے جواب دیا اشعار میں حضرت حسان نے، انہی اشعار میں یہ اشعار بھی ہے، کہا جب وہ کہتے تھے نا نبی ہماری طرح ہے، حضرت حسان نے ثابت نے کہا تمہاری طرح ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، وَإِن جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وَإِن جیسا حسین تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ یہ تمہاری طرح ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ان کو اللہ نے ہر ایک سے پاک تخلیق کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ لباس بشر کے خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ کافروں کا عقیدہ ہوا کہ نبی ہماری طرح ہے۔
اور صحابہ کا عقیدہ حضرت علی تک بات پہنچی تو وہ کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے. حضرت علی نے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. تم کہتے ہو یہ تمہاری طرح ہے. تو علی سے پوچھے تو آج تک کسی نے رسول اللہ جیسا دیکھا نہیں ہے اور قیامت تک کوئی رسول اللہ جیسا دیکھ بھی نہیں سکتا. قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دیکھا جا بھی نہیں سکتا. میں اس عنوان پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا تھا لیکن کیونکہ میں نے آگے بھی پہنچنا ہے. آخری بات جو آپ عشق میں بیٹھے ہو نا, آپ عاشق مصطفیٰ ہو. آئے عاشقوں کی نظر کرتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں لگتی. میں بڑا حیران ہوتا تھا. قرآن و حدیث میں اتنا کھول کھول کا بیان موجود ہے کہ حضور علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہے. حضور علیہ السلام جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ لوگوں کو الجھن کیوں ہوتی ہے؟ نبی ہماری طرح ہے, یہ تو ہماری طرح ہے. قرآن پڑھ کے بھی نبی ہماری طرح ہے, حدیث پڑھ کے بھی نبی ہماری طرح ہے. بھائی یہ کہاں سے عقیدے نکالے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. مجھے مولانا روم نے سمجھا دیا. میں مولانا روم کو پڑھ رہا تھا. میں نے مولانا روم کی نے ایک حکایت ایک واقعہ نقل کیا اور اس میں کیا تبصرہ کیا میں سمجھ گیا کہ بات کیا ہے. آپ سمجھنا چاہو گے؟ حیرت تو آپ کو بھی ہوتی ہوگی نا. قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, پھر کہتے ہیں ہماری طرح. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پھر کہتے ہیں ہماری طرح. قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم قرآن من ربکم, پھر کہتے ہیں ہماری طرح. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی شان بیان کی, پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمایا, پھر کہتے ہیں ہماری طرح. آپ کو بھی حیرانگی ہوتی ہے نہیں کیوں کہتے ہیں؟ اور میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں. مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ جو مجنو تھا نا, یہ جو مجنو تھا, یہ شہزادہ اور یہ لیلا ایک عام عورت تھی. مجنو جو ہے وہ لیلا کے عشق میں پاگل ہو. مولانا روم کہتے ہیں کہ مجنو کا باپ جو بادشاہ تھا اس نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور لیلا کو دیکھ کے کہا تو تھی لیلا, ہم نے تو سوچ رہے نہ جانے کتنی حسین ہوگی, تجھ سے حسین تو ہمارے محل میں لونڈیاں ہیں, تو کوئی اتنی خوبصورت تو نہیں ہے. تو نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادے کو اپنے حسن کا قیدی بنا لیا؟ لیلا کا جواب بڑا خوبصورت. لیلا نے کہا بادشاہ تیرا قصور نہیں ہے, بات یہ ہے تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے. اگر لیلا کا حسن دیکھنا ہو نا تو مجنو کی آنکھ چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح ہے. مولانا روم کہتے ہیں تمہارا قصور نہیں ہے, تمہارے پاس ابو بکر صدیق والی آنکھ نہیں ہے. اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھو گے تو کہو گے نبی ہماری طرح ہے. اگر ابو بکر صدیق کی آنکھ سے دیکھو گے تو مجبور ہو جاؤ کہ کہنے کے جیسے ایسا نہیں کوئی نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا رسول اللہ زندہ ہے. کہا زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ریت کا حصہ نہیں دیدار نبی کا, ابو جہل کو محبوب. رسول اللہ نے ہجرت کرنی تھی تو میرے نبی کے گھر کے دروازے پہ 40 کافر کھڑے تھے. 40 کافروں نے کارڈن آف کیا, محاذبات کیا ہوا تھا, کارڈن آف کیا ہوا تھا میرے نبی کے گھر کو. دروازہ پہ نظریں لگی ہوئی تھی. 40 کافروں کی 80 آنکھیں میرے نبی کے دروازے پہ لگی تھی اور نیت کیا تھی؟ تلواریں ہاتھ میں تھی. نبی نکلے تو حملہ کریں گے, معاذ اللہ کاٹ دیں گے. اللہ اکبر. میرا نبی چھپ چھپا کے نہیں نکلا, میرا نبی سینہ ستان کے لیے. اللہ فرماتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ابھی بھی مٹی تو نہیں, مٹی میں اللہ پھینک رہا ہے. میرے نبی نے مٹی پھینکی, سارے کافر اندھے ہو گئے, سارے کافر اندھے ہو گئے. اکھاں کے نیڑا آ گیا, اندھے ہو گئے, دیکھ ہی نہ پائے. میرا نبی چھپ کے نہیں نکلا, میرا نبی سینہ ستان کے گھر سے نکلا, سینہ ستان کے مکہ سے نکلا, چھپ چھپا کے نہیں نکلا. اور 40 کافر کوئے کے کھلتے سے لے کر ویکھ نہ پائے. میں نے کہا میرا مصطفیٰ زندہ ہے, زندہ ہے. کہا زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ہجرت کی رات تیرے باپ کے سامنے سے گزر گئے, اس کو سامنے نظر نہیں آئے, تجھے لاہور میں نظر آئے گے. میرے نبی کا عقیدہ پکا رکھو. سنیو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو.
اللہ نے اہل سنت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمارا ہر عقیدہ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے حدیث سے آیا ہے۔ یہ پکا عقیدہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو تابعین کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو محدثین و مفسرین نے بیان کیا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو حق کا عقیدہ ہے۔ اپنے عقیدے پہ قائم رکھو، مصطفیٰ سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ خدا کی قسم قبر میں کسی اور نے نہیں آنا، قبر میں مصطفیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، قبر میں کچھ اور نہیں پوچھا جانا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا پتر کتنی تبلیغیں کر کے آیا ہے، قبر میں یہ پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا بولی بولتا تھا۔ آج بتا لو اپنی زبان کو اس نغمے سے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا داتا ہمارا نبی، تاکہ قبر میں فرشتے پوچھے بعد میں مصطفیٰ کو دیکھ کے قدموں کو لپٹ کے تم خود کہتے ہو مر کے پہنچا ہوں جہاں فرمائے اس میں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے کھولے۔